میں نے اس دن کہا دل میں کہ یا اللہ جتنی آپ نے محنت کروائی تھی، جتنے پیسے لگے، جتنی کاوشیں ہوئیں، وہ سب میرے تو پیسے وصول ہو گئے. تو دس از واٹ دس بک از. 2017 سے اب تک میں نے 350 لیکچر ڈیلیور کیے ہیں ان آل دا 76 گیریزنز آف دا پاکستان آرمی، in all the 23 in training institutions in 2017 and 2019 and 2020. 120 چینل کا بیانیہ تو کم سے کم سملر تھا، if not exactly the same، کہ 93,000 سولجرز نے سرنڈر نہیں کیا، 30 لاکھ بنگالی نہیں مارے، 2 لاکھ عورتوں کی بے حرمتی نہیں کی. ہندوستان کا جو اٹیک تھا was not for any humanitarian reason but for very clearly a vicious attack to dismember Pakistan. So I feel happy that at least to some extent this thing has moved. آپ میں سے بہت لوگوں نے ایپٹیک میں پڑھا ہوگا. میں نے ایپٹیک کے ساتھ آپ کے ساتھ کولیبریشن کی تھی 99-2000 میں، اور بہت لوگوں کو کمپیوٹر 2000 میں پڑھایا تھا. آپ کے پاس شاید سرٹیفکیٹس بھی ہوں گے، آپ میں سینئر لوگ اس میں آئے بھی ہیں. تو میں نے ایپٹیک کو استعمال کرتے ہوئے 200 کاپیاں ڈیلیور کروائی. محترمہ نے اس کتاب کو پڑھا، 3 مارچ 2017 کو پارلیمنٹ میں لائیں. یہ بات آپ کو بتانا ضروری ہے. سب کو کتاب دکھائی کہ کسی نے کتاب دیکھی ہے، تو بہتوں نے کہا دیکھی ہے. کسی نے پڑھی ہے تو کچھ نے کہا پڑھی ہے. اچھا، یہ کتاب میں نے جب شیخ حسینہ واجد کو بھیجی تھی تو اس پہ لکھا تھا عاقب صاحب، ٹو شیخ حسینہ واجد the Prime Minister of Bangladesh, with my compliments and prayers to Allah that one day my brothers and sisters in Bangladesh will realize that India can never be your friend. اس کے بعد انہوں نے یہ دکھانے کے بعد پہلا سوال پوچھا، ہو از دس جنرل جنید احمد؟ کہ نہیں، جنرل تو نہیں. ہی مسٹ بی ڈی جی آئی ایس آئی. نہیں، یہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی نہیں ہے. تو پھر اگلا جو سوال انہوں نے کیا اس کو پنجابی میں زیادہ مزہ آتا ہے. تو انہوں پھر لوڑ کی سی کیوں کیتا، اسے پرابلم کیے گا. 1.5 گھنٹے خاتون شی ایکچولی آخر سر رینٹڈ اباؤٹ اٹ. جو لفظ رینٹڈ ہے نا سر، منہ سے کف نکل رہا ہے کہ یہ 45 سال بعد پاکستان کو کیا پرابلم ہوا، یہ کیوں کی. اور یہ بھی انہوں نے غلط، یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں مان رہے، یہ بھی نہیں مان رہے، یہ بھی نہیں مان رہے، یہ بھی نہیں مان رہے. یہ تو ہر بات ہی کو نفی کی ہوئی ہے. غصے میں آ کے ایک کمیشن بنایا، اس کتاب کو غلط ثابت کرو. آئی ایم گوئنگ ٹو، اس کتاب کی رپورٹ آ جائے، آئی ول کمپلین اگینسٹ. میں پہلے جاؤں گی میاں نواز شریف سے بات کروں گی، اس کے بعد آئی ول ٹیک پاکستان ٹو دی اسلامک آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس OIC، کہ پاکستان ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے. 1.5 مہینے بعد اس کمیشن کی رپورٹ بھی آ گئی. میڈم پرائم منسٹر، پلیز اسٹاپ ریفرنگ ٹو دا بک. پیپل ول فرگیٹ اباؤٹ اٹ. وی کانٹ پروو اٹ رانگ because it is entirely based on our documents and Indian documents which we accept. میں نے اس دن کہا دل میں کہ یا اللہ جتنی آپ نے محنت کروائی تھی، جتنے پیسے لگے، جتنی کاوشیں ہوئیں، وہ سب میرے تو پیسے وصول ہو گئے. تو دس از واٹ دس بک از. 2017 سے اب تک میں نے 350 لیکچر ڈیلیور کیے ہیں in all the 76 garrisons of the Pakistan Army, in all the 23 in training institutions in 2017 and 2019 and 2020. ISPR کو اتنے سال لگے ہیں یہ بات سمجھ آتے ہوئے. اب بابر افتخار آ گئے. بابر افتخار had hosted me in ملتان in 2019. میں نے بابر افتخار سے کہا بابر یہ تو آپ کو تو پتہ ہے یار، تو آپ اس کو کیوں نہیں آرگنائز کر رہے. تو اس سال میں آپ میں سے شاید کچھ کو تو علم ہونا چاہیے، یا سب کو علم ہونا چاہیے، کراچی پریس کلب کو بھی علم ہونا چاہیے کہ کراچی میں بھی ایک سیمینار ہوا، صفا یونیورسٹی میں، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ہوا، اور جی سی یونیورسٹی لاہور میں ہوا. جی سی یونیورسٹی کو 8 تاریخ کو تھا، 7 تاریخ کو 7 دسمبر کو تھا اسلام آباد میں، اس سے ایک ہفتہ پہلے ہوا تھا کراچی میں. اس میں تقریباً 800 جرنلسٹ نے پارٹیسپیٹ کیا. میں نے اس کتاب کی جو 550 پیجز ہے اس کو 50 پیج کے اندر سمرائز بھی کیا، اور ان سب لوگوں کو کتاب بانٹی سلیم بھائی، اور پھر اردو اور پنجابی میں سمجھائی بھی. اس ساری وجہ سے کیا ہوا ہے سر،
ہم نے اس دفعہ 120 پاکستان کی ٹی وی چینلز کو مانیٹر کیا. آن 16 دسمبر 120 چینل کا بیانیہ تو کم سے کم سملر تھا, if not exactly the same, کہ 93,000 سولجرز نے سرنڈر نہیں کیا, 30 لاکھ بنگالی نہیں مارے, 2 لاکھ عورتوں کی بے حرمتی نہیں کی. ہندوستان کا جو اٹیک تھا was not for any humanitarian reason but for very clearly a vicious attack to dismember Pakistan. So I feel happy کہ at least to some extent this thing has moved. پھر کچھ اس سے بھی آگے چلے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور میری کتاب میں ایک تو بیانیہ ٹھیک کیا. I can go into details of each one of these, but let me not do that. But 30 لاکھ والی بات میں آپ کو پھر بھی کروں گا کہ کم سے کم میرے ملک میں اور بنگلہ دیش دونوں جگہ بیانیہ تو صحیح ہو جائے کہ اگر میری 25% غلطی تھی اور 25% بنگالیوں کی تھی تو 50% تو ہندوستان نے کیا. اور ہندوستان نے کیسے کیسے کیا؟ اندرا گاندھی نے دسمبر 18 کو ایکسیپٹ کر لیا تھا, اس نے بھی کر لیا تھا. ابھی جو مودی نے 2 تقریریں کی ہیں جو پچھلی دفعہ گیا تھا, اس دفعہ یہ 2020 میں, ہاں جب کووڈ شروع ہوا تھا, اور اس میں اس نے کیا کہا, ڈھاکہ یونیورسٹی میں کہا تقریر کرتے ہوئے کہ میں نے تو آپ کا بہت ساتھ دیا, اور میں اس بات پہ بھی آئی ایم آلسو ویری پراؤڈ کہ میں تو بنگالی بھکتی باہنی جودھاس کے ساتھ خود لڑا ہوں, اور ہم نے آپ کی جنگ آزادی میں حصہ لیا. اور بنگلہ دیش کے بھی جو ڈپٹی اسپیکر ہیں شوکت علی, اس نے بھی کہا, FR خان جو ان کے DGFI ہیں فارن انٹیلیجنس, اس نے بہت سارے بنگالی لیڈرز بھی ہندوستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری جنگ لڑی, آپ نے ہماری مدد کی, اور آپ کی وجہ سے ہم یہ جنگ جیتے. تو اس میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے, اور آج بھی جو پاکستان میں ہوتا ہے اس میں بھی ان کا ایک مسلسل رول ہے, اور ہمیں اس رول کو بھولنا نہیں چاہیے. سوویت یونین کا جو ذکر ہوا تھا کہ وہاں کچھ نہیں ہوا, وہاں تو گارباچوف تھا. وہاں اس لیے کچھ نہیں ہوا کیونکہ انڈیا ان کا نیبر نہیں ہے. میرے لیے, میں انڈیا کو بہت کھٹکتا ہوں, اور میں ہندوستان 100 دفعہ گیا ہوں, 20 سال تک جاتا رہا ہوں. میرے 200 انڈین ٹیکسی ڈرائیور سے پرسنل یاری ہے, واٹس ایپ. اگر میں جینس پہن لوں اور ٹی شرٹ وہ چیک شرٹ پہن لوں, ہیٹ پہن لوں, نو بڈی کین ٹیک می دا پاکستانی. تو آئی ہیو ٹریولڈ ٹو مور دین 300 villages آف انڈیا, ایوری لارج سٹی, ایوری سیکنڈ کیٹیگری سٹی, اور میں ٹریول بھی کرتا رہا. تو میں نے ان کے مزاج کو سمجھا. دیٹس وائی آئی روٹ مائی سیکنڈ بک انڈیا این اپارتھائڈ اسٹیٹ, کہ انڈیا ایک نسل پرست ملک ہے. آپ اس کتاب کو بھی دیکھیے گا, اس کے اندر بھی کوئی 550-600 ریفرنسز ہیں, نہیں 1500 ریفرنسز ہیں, اور وہ بھی انڈین ہیں کہ انڈیا کیا کیا کرتا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے 4-5 سال میں انڈیا ٹوٹ جائے گا. جو مودی کی حرکتیں ہیں اس نے ہمیں بہت ہیلپ کیا ہے. جو ابھی آج کل ہو رہا ہے, وہ نصیر شاہ صاحب کا بھی جو کلپ چل رہا ہے, اور وہ تو ان کو چھوڑیں, اس کے علاوہ جو ہندوستان میں اس وقت ہو رہا ہے وہ اتنی نفرت ہے اور وہ اتنی گڑبڑ ہوگی کہ انشاءاللہ وہ ٹوٹ جائے گا. وی ول سیٹ آور سیلف. میں سر یہ 30 لاکھ والی بات کر کے پھر رکتا ہوں. یہ 30 لاکھ کا فگر کیسے آیا, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فسانے کیسے گڑے گئے. 23 دسمبر 1971 کو پراودا کا تو نام آپ سب نے سنا ہوگا. اٹ واز اے ویری میجر سوویٹ نیوز پیپر. اس نے ایک ایڈیٹوریل پیس لکھا بائی دا نیم آف اینمی آکوپیشن. اس میں وہ صاحب لکھتے ہیں, دی آتھر رائٹس that I estimate that up to 3 million people died in East Pakistan in 1971. یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے. شیخ مجیب الرحمان صاحب کو بھٹو صاحب نے ریلیز کیا 8 جنوری 1972. وہ 10 تاریخ کو ڈھاکہ پہنچے, اور 10 تاریخ کو جہاز سے اترتے ہی انہوں نے تاج الدین سے پوچھا, تاج الدین بتائیے کہ کتنے لوگ مشرقی پاکستان میں پچھلے سال مارے گئے. تاج الدین کا جواب ہے, میں کوٹ کر رہا ہوں, میں نے گنے تو نہیں, میں تاج الدین صاحب سے 3-4 دفعہ ملا ہوں, میں نے گنے تو نہیں, بٹ میرا خیال ہے کہ کوئی وہ 3 لاکھ ہیں. اینڈ دس فگر آف 3 lakhs واز کوٹیڈ بائی سراج الرحمان who was the head of BBC بنگلہ on the 10th of January 1972 BBC program. 30 لاکھ کا اب 3 لاکھ تاج الدین صاحب پہنچا چکے. اب آگے چلتی ہے بات, اب 30 لاکھ کے 3 لاکھ ہو گیا ہے. 18 جنوری 1972 ڈیوڈ فراسٹ BBC رپورٹر, ویری انویسٹیگیٹو جرنلسٹ,
ویری ویل نون, وہ ان کا انٹرویو لیتے ہیں. مسٹر پریزیڈنٹ, would you please tell us as to how many people you think or you estimate died in 1971 in East Pakistan War. وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں, انہیں یاد نہیں آتا. وہیں وہ پراودا کا رپورٹر بیٹھا ہے, وہ پرومپٹ کرتا ہے مسٹر پریزیڈنٹ 3 million, اینڈ مسٹر پریزیڈنٹ says 3 million, اینڈ وہ 3 million کا فگر اسی دن BBC پہ چلتا ہے. 10 جنوری کو 3 تھا, 18 جنوری کو وہ 30 ہو گیا. اگلے دن سے تاج الدین اور مجیب الرحمان صاحب میں پھٹا شروع ہوا. تاج الدین واز این ایکسٹریملی انوائڈ مین, اینگری مین. ان کے منہ سے تھوک نکلتا تھا, عام طور پہ ان سے کم 4-5 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے. تو کہا میں نے تو تجھے 3 لاکھ کہا تھا, 3 لاکھ کو 30 لاکھ کیسے کر دیا؟ یہ پھٹا چلتا رہا ان میں, تاکہ آن 26 جنوری 1972 تنگ آ کے مجیب الرحمان نے کمیشن بنایا. ٹو یو آر واز ویری سمپل, بتاؤ کتنے بندے مرے, کتنی عورتوں کی بے حرمتی ہوئی. 12 لوگ تھے, میں نے 12 لوگوں کے نام دیے, کون کون سے ڈپارٹمنٹ سے تھے, اور ان کا ٹاسک یہی تھا, بتاؤ کتنے بندے مرے, کتنی عورتوں کی بے حرمتی ہوئی. ٹل 10 اگست 1972 انہیں ایک بھی میس گریو نہیں ملی. تو انہوں نے کہا یار یہ تو بہت بری کرے گا ہمارے ساتھ. سو دے گیو این ایڈورٹیزمنٹ ان دا پریس کہ anybody who knows that anybody who's died and gives us details about it, we'll give 1,000 taka for that. Total complaints registered were 38,000. عورتوں کا کیا کریں, ایک اور اشتہار دیا اور آپ کے کہا we will give 3,000 taka for every victim. میں آپ کو ذرا تھوڑا سا 3,000 taka کا بتا دوں. I was studying in 3rd year at that time in Government College of Commerce and Economics. I was also its vice president union. تو ہم بھی 4 سال الیکشن لڑتے رہے اور 4 سال کامیاب بھی ہوتے رہے. تو میں نے اس وقت 3,000 روپے کی ہونڈا 175 خریدی تھی, اتنا تھا 3,000 taka. The total complaints registered were 2,680 and they rounded that off to 25,000, rounded out 38 to 50,000, presented the report on the 20th of August 1972 to Mujibur Rahman. He was blooming mad through the report at the commission کہ بھائی میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ 30 لاکھ ثابت کرو, 30 نہ کرتے تو 3 کر دیتے, 3 نہیں کیا, تم تو 50,000 کا فگر کہہ رہے ہو یار, 2 لاکھ عورتوں کو لاکھ کر دیتے, یہ کیا تم فگر لے کے آ گئے ہو. اس کے بعد مجیب الرحمان نیور کوٹڈ دیس فگرس ٹل دا ٹائم ہی ڈائڈ آن August 15, 1975. آگے چلیے. ضیاء الرحمان نے کبھی کہا نہیں, حسین ارشاد نے کبھی نہیں کہا, خالدہ ضیاء نے کبھی نہیں کہا, بیچ میں 2 سال کے لیے حسینہ واجد آئی تھیں, انہوں نے بھی نہیں کہا, اس کے بعد پھر حسینہ واجد آ گئیں 2008 تک تھیں, کبھی نہیں کہا. یہ کیا ہوا؟ یہ تو محترمہ کمیشن لے کر آئی ہیں کہ یہ کرو, پاکستان کو بدنام کرو, اور اس لیے یہ ساری باتیں اس بری طریقے سے اٹھائی گئیں. وہاں پہ جو انٹرنیشنل وار کرائمز ٹرائبیونل بنا وہ بھی انڈین سپورٹ سے بنا, اور انہوں نے جو لا پاس کیا ڈینائل آف وار آف لبریشن ایکٹ, تو میں تو انڈر دیٹ ڈینائل ایکٹ جس میں وہ آپ کو سزا بھی دے سکتے نہیں, جس کو آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتی ہے, سزا بھی ہو سکتی ہے, اور آپ کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے. آئی فلی کوالیفائڈ ٹو بی ہینگڈ بیکاز میں نے ان کی ہر چیز کو توڑا. اب میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے, میں اور باقی سب چیزوں کے بارے میں بات کر سکتا ہوں, کافی ڈیٹیل میں کر سکتا ہوں, اور مجھے ڈیٹس بھی یاد ہیں اور سب چیزیں بھی یاد ہیں, تو مگر میں اس چیز کو یہاں روکتا ہوں. اینڈ اف یو ہیو اینی کویشچنز اور کامنٹس آئی وڈ بی ویری پلیز ٹو رسپونڈ ٹو دس. اور آپ نے 2 چیزیں اور دیکھیں, اس وجہ سے سر عاقب صاحب, اسی وجہ سے مجھے موقع ہوا یہ اس کام کرنے کا کہ آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری بنوایا کہ بھائی تم اپنی سب چیزیں صحیح تو کرو. تو اسی دفعہ آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری نے کافی پریشر کریٹ ہونے کے بعد اس سال انہوں نے سول آرم فورسز کے لوگوں کو بھی ریکگنائز کیا, اور بہاری کمیونٹی سے بھی لوگوں کو بلایا آل اکراس پاکستان. سلیم بھائی ہر شہر میں ہوا یہ, اور ان کو بلایا, عزت بھی دی, ان کو پیسے بھی دیے, اور کسی حد تک کی کمپنسیشن بھی کی, کچھ انعامات بھی دیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک پروسیس ہے جو اس سال سے شروع ہوا ہے. آئی ہوپ اٹ ول کنٹینیو ان اے پازیٹیو مینر. سر میری کرکٹ ٹیم گئی, 3 T20 کھیلے, ٹھیک ہو گئے. میرے 2 ٹیسٹ کھیلے, وہ بھی ٹھیک ہو گئے. آپ نے پاکستان کی پذیرائی بھی دیکھی. پہلے دن تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی تھی, اور گڑبڑ کے اندر کے پاکستانی ٹیم وہ جھنڈا لے کے وہ شیر بنگال
گراؤنڈ کے اندر انہوں نے چکر لگانے کی کوشش کی تھی، تو انڈین میڈیا شروع بھی ہو گیا تھا، بنگالی میڈیا بھی شروع ہو گیا تھا. تو میں نے سر اس وقت کوشش کی کہ اپنے ہائی کمشنر کو فون کروں، وہ وہاں تھے نہیں. تو میں نے آئی اسپوک ٹو دا ڈیفینس اٹیچی کہ یار ان کو بلاؤ، ان سے کہو پاگل نہ بنو، تم کو وہاں بھیجا ہے دوستی کرنے کے لیے، اپنی شودا گیری کے لیے نہیں. تو ان کو بلا کے سمجھایا گیا اور باقی سارا معاملہ ٹھیک ہوا. یو ول بی ویری پلیز ٹو ہیئر دیٹ an invitation has been extended to Sheikh Hasina Wajid to come to Pakistan, which he has accepted, and an invitation has also been extended to the Prime Minister, that has also been accepted. So there is a movement in the right direction. I hope one day Pakistan and Bangladesh will become friends again, and it is imperative that we do become friends.